बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। सर बहुत हैरान कुन नताज आए हैं और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पास, जो मैं आप तक डिलीवर करने जा रहा हूं। सिर्फ 30 मिनट की जंग थी। जी हाँ, जिसको जंग कहना भी शायद जंग की तौहीन है, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अपने एतमाद के हवाले से इतनी कुछ ज्यादा तब्दील हो चुकी है। नो सर, नो डिफेंस, जस्ट अटैक। 30 मिनट्स के अंदर जो पाकिस्तान ने किया है सर, एक चैलेंज ही दिया था ना मुल्ला मुत्तकी ने अफगानिस्तान इंडिया की सरजमीन पर, कि पाकिस्तान ये गलती दोबारा ना दोहराए। सर डेड बॉडी भी कंफर्म हो गई। मैं अब आज आपको खुद कंफर्म कर रहा हूं। जी हाँ, जिस शख्स के मारने के हवाले से सारी इतलात थी ना, जी हाँ, वो भी डेड बॉडी खत्म हो गई। नूर वली गया। जी हाँ, उसके जनाजे की तस्वीरें और उसकी डेड बॉडी की तस्वीरें सारी सर्कुलेट होना शुरू हो गई। इसी पे हमें चैलेंज किया था ना कि पाकिस्तान ये दोबारा गलती ना करे, और अगर उसने ये गलती करनी है तो जाए पहले अमेरिका से पूछे, जाए पहले नेटो से पूछे, जाए पहले रूस से पूछे कि उसने जब हमारे साथ जंग लड़ी तो फतह किसको हासिल हुई। तो सर आपने ये चैलेंज किया था। वैसे रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दूं, जब अमेरिका से पूछा गया कि आपको इतना अरसा अफगानिस्तान में रह के फतह क्यों नहीं मिली, तो उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया था, पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजह से हमें अफगानिस्तान में फतह नहीं मिली। इसी तरह जब रूस से पूछा गया था कि आपको इतना अरसा अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद फतह क्यों नहीं मिली, तो उन्होंने एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान। तो इस बार आप पाकिस्तान के साथ लड़ने वाली बात थी ना, तो फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो तो खैर मैं आपको सर, अल फतह जल गया, इससे कोई छोटी बात है। पाकिस्तान ने पूरी रीजन उतारी है, 27 मास खोल दिए। उन्होंने कहा सिर्फ तालिबान नहीं जनाब, फितनतुल खवारिज जहां जहां है उसको भी जहन्नुम वासिल, फितनतुल हिंदुस्तान जहां है उसको भी जहन्नुम वासिल। सर मेरे पास गैर मुसद्दक इत्तलात के मुताबिक सर कई दर्जन जानू हासिल होने की है, और अफगान फौजियों की तो इंतहाई ज्यादा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया, फिर क्या था दुश्मन के लिए इससे बड़ी कोई होगी कि उनकी यूनिफॉर्म में, उनकी बंदूकें, उनके बंदे सरेंडर करते हुए फुटेज हम लोग के पास है, उनकी चेक पोस्टों पर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा। खैर, चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो सऊदी अरब की कैसे एंट्री हो गई, क्योंकि ये हमला सऊदी अरब पे था ना, अकॉर्डिंग टू दैट मायदा। उसकी भी कुछ तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले सर उसी चीज को मैं लेके चलूं। रात को जी तकरीबन 27 मकामात बताए गए थे जी, पाक अफगान बॉर्डर पर जब हालात कशीदा हुए, और 27 मकामात पर हमला हम लोग को पसपा किया, और क्रॉस फायरिंग हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत मौसर जवाब दिया। फिर बहुत रहम की अपीलें आई हैं सर आधे घंटे के अंदर अंदर, और अल जजीरा से आई हैं, अफगान वजारत दिफा की तरफ से। अफगानिस्तान ने रात 12 बजे के बाद कार्रवाइयां बंद कर दी, प्लीज पाकिस्तान मजीद हमले ना करे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। सर हमने कहा अब नहीं, अब नहीं। अफगानिस्तान ने इसे शुरू किया है, अब यह है कि पाकिस्तान इसको खत्म करेगा। फिर क्या था सर, यार ये है बारीकी चीज, इसको आपने समझनी है कि पाकिस्तान के कबाइल असला लेके और वो बॉर्डर की तरफ गए, वो भी उन्होंने पूरी पाक फौज के साथ जंग लड़ी। उन्होंने भी अपने असले उसले को ग्रीस ग्रूस लगा के फुल तैयारी करके, फुल तरीके से वो शामिल थे इसके अंदर। उन्होंने कहा जरा हम भी अपनी जरा ख्वाहिशें पूरी कर लेना, जिन्होंने ये किया है, जिसको कोलेटरल डैमेज के नाम पर पाकिस्तान के अंदर जिनकी शहादतें हो रही है, उन्हें असल फसाद की जड़ी ये लोग हैं, जरा हम भी जरा इनकी तबियत फ्रेश करें। उनके अंदर तो बड़े बड़े हुए बैठे हुए थे। ऐसा हुआ सर कुरम में जी, टल कुरम बॉर्डर के करीब, वहां मस्जिदों में ऐलानात हुए जी, और लश्कर की शक्ल में अफगान बॉर्डर का रुख किया गया। सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी। रात को 3 पोस्टों को तबाह किया गया। मकामी लोग फौज के साथ मुकम्मल ताउन के लिए असले के साथ लेस थे जब ये लड़ रहे थे। फिर सऊदी अरब इन्वॉल्व हुआ जाए, उन्होंने बाकायदा तौर पर सऊदी अरब ने कहा अफगानिस्तान की जानिब से, उन्होंने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद कशीदगी पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हैं। सऊदी वजारत खारजा ने दोनों मुल्क के तहमुल ज़ब्त से काम लेने का मुतालबा किया। फरीकैन से कशीदगी में इजाफे से ग्रेस करने, मुज़ाकरात पर जोर देना। सऊदी अरब भी कह रहा मुज़ाकरात, आप सुनते जाइएगा, ये ज़हन में रखिए। सऊदी अरब भी कह रहा मुज़ाकरात, चीन भी कहता है मुज़ाकरात। लाइन चीन ने सीधी की है ना अफगान तालिबान के साथ। रूस भी मुज़ाकरात। सुनिए जगह, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हल्का अफगान तालिबान से मुज़ाकरात। ऐसे करोगे तो मारेंगे। हल अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही है अफगान तालिबान से।
ادھر کو تو چھوڑنا ہی نہیں نا، یہ جو ہمارے سروں سے کھیل رہے ہیں ان کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا سعودی عرب نے کہا مذاکرات کریں جی، بات چیت اور دنائی کی راہ ہی امن و استحکام کا راستہ ہے. سعودی عرب کے خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام علاقائی عالمی کوششوں کی حمایت کیتے ہیں. پاکستان اور افغانستان عوام کی خوشحالی اور امن مملکت کی ترجیح ہے. اس طریقے سے رات کو سعودی عرب صاحب واپس آیا جی، انہوں نے اس سارے میں اپنا انپوٹ دیا. اور سنیں پھر پاک افغان بارڈر پر نا افغانستان کی جانب سے جب یہ اپڈیٹ ساری تھیں، افغان فورسز کا کو جس طریقے سے افغان پوسٹوں کو تباہ کیا گیا، اور اسپیشلی جو خارجیوں کی سہولت کار جو افغان پوسٹیں تھیں ان کو بڑے مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا. سر ایک ایک پوسٹ میں 50 بندہ ایک ساتھ مارا ہے رات کو پاکستان نے. اچھا جی، اس کے ساتھ اور سنیں جی، افغانستان کی جانب سے جب یہ ہوئی ریکویسٹ کہ بھائی اب نہیں کرنا، تو پاکستان نے کہا نہیں اب ہماری باری ہے، ہم نے آپ کو اچھے سے اس کا جواب دینا ہے. اسی بہانے پاکستان نے جو افغانستان کی سرحدوں کے اندر تھے ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ان کو تباہ کیا، القاعدہ کو کیا، داعش کی پوزیشنز کو کیا. یہ تمام پاکستان کی ایئر فورس نے ان تمام کو نشانہ بنایا رات کو فل سکیل پہ. سر میں 200% کنفرم ہوں سیکورٹیز رائے کے حوالے سے کہ الفتح تک چلا ہے. 1 چلا 2 چلا یہ مجھے نہیں پتا، رات کو یہاں تک چلے. انہوں نے کہا نہیں اب جواب پوری تسلی کے ساتھ دینا، شدید جوابی کارروائی تھی. متعدد افغان فوجی خارجی تشکیلیں تتر بتر ہوئی ہیں، افغان پوسٹیں خارجیوں کو کور فائر دینے میں ناکام رہی ہے، وہاں سے وہ بھاگے. متعدد افغان پوسٹوں خارجیوں کی تشکیلوں کو بھی بھاری نقصانات دیے گئے. انٹرم افغان حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے افغانستان کے اندر خوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. آرٹری، ٹینک، ہلکے اور بھاری ہتھیار، ایئر فورس تمام تھے. داعش خارجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے رات کو. جی ہاں، اور نشانہ بنایا گیا ہے داعش اور فتنۃ الخوارج کے جو پناہ دے رہے تھے. ایسے تھوڑی ہے سر. انہوں نے کہا پل جواب. سر عام طور پہ ہماری ماضی میں اسٹریٹجی نہیں تھی، جواب دیتے تھے. یہ جواب نہیں، گھس گئے. اور سر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں، افغانستان کی جانب سے کوئی جذباتی نہیں، جب بھی جنگ ہوئی نا پاکستان کے ساتھ افغانستان نیست و نابود ہی ہوگا. افغان طالبان یہ نہیں لڑ سکتے. 70,000 80,000 90,000 ہے نا یہ 1 to 1 نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کی وہ طاقت ہی نہیں ہے. یہ کیا کریں گے جناب؟ دہشت گردی، دہشت گردوں کو سپورٹ، یہ سب کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں جگہ جگہ ٹارگٹ آپریشن یہ کر سکتے. 1 on 1 نہیں لڑ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے بتائیے گا دنیا کے کسی اور ملک کی سرزمین پر یہ لڑا؟ نہیں سر، ایسے تھوڑی ہے. پلیز اس باریکی کو سمجھیے گا. یہ دہشت گرد کاروائیاں، دہشت گردیاں یہ سب کر سکتے ہیں. پاکستان کی فورسز کے ساتھ جنگ نہیں سر، نہیں سوال ہی پیدا نہیں. تو پھر یہی حال ہے جو ہوا ہے نا، یہی حال ہے. 27 مقامات پہ جڑتے اور تمام کے تمام میں پاکستان نے پھر کابل پہ حملہ کیا. اب یہ الجزیرہ بتا رہا ہے، افغان وزارت دفاع کے بتا رہا، پاکستان نے کابل پہ حملہ کیا، خوست پر کیا، ننگرہار پہ کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے جواب میں، افغان وزارت دفاع کہتے ہیں ہم نے پھر پاکستان کی 7 سرحدی صوبوں پہ، نہیں جی 7 سرحدی علاقوں میں نہیں کیا، 27 تھے جس کو پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا جی. پاکستان کی راکٹ فورس کے کمانڈ نے دندی پٹھان جو کہ افغانستان کے صوبے پختونخوا میں ہے، سرحدی علاقے میں طالبان کے ٹھکانوں پر گائیڈڈ راکٹ الفتح میزائل ڈالے سر. خبر آگئی تصدیق نا سر. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کھلی جنگ نہیں لڑ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف یہ دہشت گردی کاروائی کر کے بھاگ گئے، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. امن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتے. اب تو سوال کانفیڈنس لیول سر اتنا ہائی ہے، اتنا ہائی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جی. اور سرنڈر کی کوئی بس کر دیں ہم، یہ ایسے ہی ہے. پھر دوڑے شوڑے وہ فوٹیجز میں وہ نہیں کہتے سامنے دیکھیں میرے کیا کیا ہے. برابچہ کی وہ چوکی جس پہ فتح تو ہندوستان یعنی بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو پناہ، انہوں نے کہا بلوچستان سے بھی کھولتے ہیں. ادھر تو تھا نا کہ پی کے، انہوں نے کہا بلوچستان سے کھولتے ہیں. پاکستان نے جواب بلوچستان میں بھی دیا. انہوں نے کہا دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دی جاتی تھی اور وہاں 10 سالوں میں شناخت کردہ دہشت گردی کے ہیڈ کوارٹر سریعام تباہ ہوئے رات کو. بہت بھرپور جواب دیا ہے. پھر پاکستانی فوجیں صبح صبح افغانستان میں جی طالبان چوکی پر قبضے کے بعد پرچم لہرا رہی ہے. فخر ہو گیا سر، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. کیا ہے یہ سب ایسا لگ رہا ہے. جی ہاں، یہ تو تھی وہ چیزیں جو میں نے خبر آپ کو بتا دی. ان پوسٹوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. دوسرا سر ایک اور چیز بھی ہے، پاکستان کے کچھ چیلنجز تو ہے نا سر. مشرقی بارڈر علیحدہ، مغربی بارڈر علیحدہ، انٹرنل علیحدہ، مذہبی جماعتیں علیحدہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہیں.
یہ تو سب سے ہے نا پولیٹیکل آپ کو ہے، ایک ساتھ پاکستان بہت زیادہ محاذوں سے جوجھ رہا ہے، ہر جگہ طاقت کا استعمال نہیں ہو سکتا، کچھ جگہوں پر گفتگو کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ سب کرنا ہے۔ اور میں خبریں بہت زیادہ آپ کے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن میں صرف یہ بتا دوں ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں مرید کے سے رات کو وہ جو مذہبی جماعت ہے نا کرین والے، ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر افراد اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں انٹرنیٹ کھول دیا گیا ہے، موٹر وے دونوں سائڈ سے کھول دی گئی، اس کا مطلب مذاکرات کامیابی کی طرف ہے۔ تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے، لیکن اس تمام صورتحال میں نا سر ایک بڑا کام ہے، ابصار عالم صاحب نے بڑی سائٹ ٹوسٹ ماری ہے، وہ ذرائع شرائع کے کچھ باتیں سن رہے ہیں، ذرا بتا دیں، سن لیں، یہ بات کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں مذہبی جماعت جو اس وقت ادھر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پروکسی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کی پنجاب حکومت کو کمزور کرنے کے لیے پرتشدد مظاہرے کروا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو لائی ہے وہی مظاہرے کروا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی سیاسی جماعتوں پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے وہ اس طرح کے گروپس کو نکالتے ہیں، یہ ابصار عالم نے اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ایک یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے منصوبے یعنی ابراہیم اکارڈ کو سپورٹ کر رہا تھا پاکستان، اور اب کیونکہ پاکستان کے لیے مشکل ہے کہ پاکستان نے یہ مارچ نکلوایا، یہ مارچ جو تھا، اور ان کو چابی دی ہے کہ باہر نکل کر ہنگامہ کریں، کچھ لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، ویسے بھی لوگ مرتے ہی رہتے ہیں، ہم امریکہ کو کہیں گے ہمارے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا مشکل ہے، ہم ٹرمپ سے تعلقات میں خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے مارچ امریکہ کو بیچیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سارا صاحب۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ بالکل بے وقت کی راگنی ہے کہ جو مارچ ہے ٹوورڈز امریکن ایمبیسی فلسطین سے اظہار ہے کہ تو سب کچھ ہو چکا، سیز فائر ہو چکا، اب کا جب ضرورت تھی اس وقت تو انہوں نے کیا نہیں۔ یہ تو طے کہ کوئی سوئچ آن ہے، یہ مجھے معلوم ہے، یہ کس کا ہے آئی ڈونٹ نو، میں اس میں ابصار عالم صاحب کا سہارا لے رہا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پنجاب حکومت کو تحریک لبیک سے مارچ کی تاریخ کے اعلان کے ساتھ ہی مذاکرات شروع کرنے چاہیے تھے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ جب تاریخ انہوں نے دی تھی اس وقت مذاکرات کرنے چاہیے تھے۔ اب سوال پہ کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ کون مذاکرات نہیں کرنے دیتا، کریک ڈاؤن بھی غلط طریقے سے کرایا جاتا ہے تاکہ ایشو بن جائے۔ میں کہ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، یہ ایشو ایسا اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ اچھا ویسے باقی مارچ میں ہو جاتے ہیں تو اچھی بات تھی، مارچ شروع ہونے سے پہلے یہ مذاکرات ہو جاتے تو نہ ہوتا۔ پنجاب کو لاہور سے مرید کے تک شیلنگ، راستے بند کیے، سڑکیں کندگیں کھودی، یہ سب کچھ کیا، اسلام آباد کی آخر میں بات کیا ہو رہی ہے؟ مذاکرات پر، جو اس وقت مرید کے میں رکا ہوا ہے کل رات سے، یہ حالت ہے۔ عقل مند کے لیے اشارے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ، اگر سوچا جائے سمجھا جائے تو پتہ چل سکتا ہے ایک ساتھ اتنے محاذوں کے ساتھ جوجھنا کسی بھی ملک کے لیے بہت مشکل ہے۔ باقی مجھے فیڈ بیک میں آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔